إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون في الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے لائق و سزاوار جو بالکل اکیلا ہے، اپنی الوہیت کے اندر، اپنی ربوبیت کے اندر، اپنی اسماء اور صفات کے اندر بالکل اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، آسمانوں اور زمینوں میں اس کی برابری کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، وہی پروردگار ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کرنے والا اور رات کو دن میں داخل کرنے والا، وہی زندہ سے مردہ کرنے والا، مردے سے زندہ کرنے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، مالداری دینے والا اور غربت دے کر، افلاس دے کر آزمانے والا وہی پروردگار ہے۔ الغرض دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی ہلتا نہیں ہے۔ حمد کے بعد لاکھوں درود و سلام نازل ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ تبارک و تعالی درخت کے پتوں کے برابر، بارش کی بوندوں کے برابر، ریگستان کے سنگریزوں کے برابر، سمندر کی مچھلیوں کے برابر، الغرض دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات سے کروڑوں گنا زیادہ درود و سلام نازل فرمائے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ
صلی اللہ علیہ بہ عشرہ، جو شخص مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایسے خوش نصیب بندے پر میں رب کریم 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، حمد و صلوات کے بعد آج دنیا کے اندر مسلمان تقریباً 1.25 ارب ہیں، لیکن آپ جائزہ لے کر اگر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ان کی وقار، ان کی عزت، ان کا درجہ اور مرتبہ جس طرح ہونا چاہیے وہ درجہ اور مرتبہ انہیں ملا نہیں۔ اس کے برعکس اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کے ساتھ جو دنیا سلوک روا رکھی ہے اور دنیا جس طرح سے انہیں برتتی ہے، وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے جس کا تذکرہ کرنا تحصیل حاصل ہے۔ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ایسی صورتحال کیوں ہے؟ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم ایک سچے اور فطری دین کے ماننے والے ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں، اس رب کو مانتے ہیں جس نے دنیا کی ایک ایک چیز کو پیدا کی، ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، اور وہی ہے جو ہم کو اس دنیا میں مبعوث کیا اور لوٹ کر ہمیں اسی کی طرف جانے والے بھی ہیں، اور اسی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور یہ اعتقاد ہمارا ہے کہ ہمارے دین سے اچھا اور بہتر دین دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملی خاکہ مسلمانوں کو جو دیا، دنیا اس کو مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان تک کے اعتراف کرتی ہے، اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل اور کامل خاکہ عملی لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ان ساری باتوں کے باوجود مسلمان اس قدر کثرت میں ہونے کے باوجود ان کے ساتھ یہ سلوک اور ان کی یہ ذلت اور رسوائی، ان کا مغلوب ہونا، ان کا مقہور ہونا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ دنیا کا اختیار کرنا، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے میرے بھائی بزرگوں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں سوال اپنے آپ سے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، ذمہ داروں کو بھی اور عام سے عام انسان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت، اس کا اگر ہم جائزہ لے کر اپنی زندگی کا تجزیہ کریں تو ہم میں کہ ہر شخص کو یہ رزلٹ مل سکتا ہے کہ ہم کتنے درجے کے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کتنا ہے، ہم کتنے درجے میں اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو پاتے ہیں، کس طرح سے اپنے رب کو ہم مانتے ہیں، کس طرح سے ہم نے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے، پھر ہمیں رزلٹ ملے گا۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہوں گے، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں اقتدار ملے گا، تمہیں سلطہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بننا ہوگا، تمہیں اہل ایمان میں سے ہونا ہوگا۔ اب دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو اہل ایمان تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں ہمارے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہیں،
ہمیں وہ عزت نہیں ملتی، ہمیں وہ وقار نہیں ملتا ہے، نہ وہ ہمیں درجہ اور مرتبہ ملتا ہے جس کے مستحق ایک مسلمان ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں پھر دوسری طرف لوٹ کر اپنی زندگی کا یہ جائزہ لینا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے طرح سے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسلام کا ماننا، آپ اگر مسلمانوں کی زندگی کا تجزیہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا اعتقاد کے اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں۔ آج دنیا، میں یہ نہیں کہتا ہے کہ دنیا کے اندر شرک نہیں پایا جاتا ہے، شرک تو بے شمار پایا جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کلمہ توحید پڑھنے کے باوجود اس کی زندگی میں شرک ہے۔ اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں، ان کی زبان سے بدعقیدے کے ایسے جملے سننے میں آتے ہیں، وہ حالانکہ رفع الیدین کر رہے ہیں، آمین زور سے کہتے ہیں، ان کی ظاہری زندگی اہل حدیثوں جیسی ہے، لیکن وہ اپنے اعتقاد کے اندر اس قدر کمزور ہے، معمولی سی دھکے میں وہ الجھ جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں جو عقیدے کے برخلاف ہوتے ہیں، ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے وہ غم کی محفل ہو، ایک مسلمان کی زندگی میں انسان کا یہ عقیدہ اپنے رب پر مکمل اگر ہو تو اس کی زبان سے سوائے رب کے شکر کے، رب کے فیصلے پر اس کو تسلیم کرنے کے اور کچھ اس کی زبان سے نہیں نکلتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے عقیدے کے ماننے والا تصور کرتا ہے اور اس کا وہ دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی صحیح عقیدے سے بھی خالی ہوتے نظر آتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، کہ اللہ مومن بندو اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ مومنوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اسلام کا، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اعتقاد کی ہمارے اندر ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہماری زندگی کے اندر ڈیرا جمائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارا ایمان جس طرح سے اللہ کے رسول پر ہونا چاہیے، وہ ایمان، وہ عقیدہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ کسی کے گھر اگر کوئی خوشی آتی ہے تو وہ اترانے لگتا ہے، وہ اپنے بھائیوں پر احسان جتانے لگتا ہے، اپنے ماں باپ تک پر احسان جتانے لگتا ہے کہ میری محنت کی بدولت اللہ تبارک و تعالی، میری محنت کی بدولت مجھے یہ گھر کے اندر اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں جو ہے ملی، میری بدولت یہ جو ہے آپ کا کام ہوا، میری بدولت میں نے یہ کام کیا تو آپ کے لیے یہ سہولت ہوئی۔ انسان ہر وقت اس کے دل و دماغ، لیکن ایک مومن بندہ جب اس کے ہاں خوشی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اگر اللہ نہ چاہتا تو میرے گھر کے اندر یہ خوشی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ اگر نہ چاہتا تو میں جو یہ کمایا ہوں، میرے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی عطا کی ہے، میرے ذریعے سے جو منصب اور عہدہ ملا ہے، میرے ذریعے سے یہ خوشیاں زندگی کے اندر آئی ہیں، یہ در حقیقت میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال رب کریم کی وہ ذات ہے جس کے فیصلے کی بنیاد پر، ورنہ میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا کے اندر مجھ سے اچھی عقل رکھنے والے لوگ تھے، مجھ سے اچھے مرتبے رکھنے والے لوگ تھے، ان کے ہاں کوئی خوشی ایسی نہیں آئی، لیکن خوشی میرے گھر آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور ہونے کے باوجود اگر مجھے خوشی ملی ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، اس میں میری عقل کا کوئی کمال نہیں ہے، میرے عہدے کا کوئی کمال نہیں ہے، میرے کسی جو ہے کیا کہتے دانش مندی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال ہے ضرور یہ ہے کہ اسباب کی یہ دنیا ہے، انسان جد و جہد اور محنت کرتا ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے، لیکن فیصلوں کی چابیاں رب کریم کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ ایک مومن کی زندگی میں آنا چاہیے، اور جب اس کے گھر کے اندر کبھی کوئی غم آتا ہے، جب اس کے کوئی مصیبت اس کے ہاں پہنچتی ہے، عزیز اس کا فوت ہو جاتا ہے، میرے بھائی اور بزرگوں، کتنے ایسے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں ہسپتال میں لے جاتے تو بچ جاتا، فلاں
دوا دارو کر دے تو یہ ہو جاتا، فلاں یہ کرتے تو ایسا ہو جاتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسباب کی دنیا ہونے کے باوجود ایک مومن بندے کی زبان پہ پہلے کلمہ اس کا یہ جاری ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی تھی، ہو گیا۔ اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ رب کریم کا فیصلہ ہے، اس لیے ہمیں دکھ تو ضرور ہے، لیکن رب کے فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہم راضی برضا ہیں۔ ایک مومن کی عقیدے کی یہ شان ہوتی ہے، اور ہم عقیدے کے اندر مکمل نہیں ہوں گے تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہماری زندگی کے اندر عزت، مرتبے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقام ہمیں ملنا چاہیے وہ مقام ہمیں کبھی مل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز ہماری اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ عقیدے کی اصلاح کے بغیر ہم اپنی زندگی کے اندر عزت چاہیں تو عزت ہمیں مل نہیں سکتی ہے۔ اور پھر دوسری بات میرے بھائی اور بزرگوں، ہماری عملی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ ایک مسلمان ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہوئے بھی ہم فرائض کا اہتمام نہیں کرتے، ہم نوافل کا تو بہت دور کی بات ہے، اخلاقیات کی تو بات بہت دور کی ہے، فرائض جس کے بغیر ایک مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک مسلمان کتنے وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ ہم میں سے دیکھیے، جمعہ کا دن ہے، مسجدیں خالی ہیں، جمعہ کے دن بھی ہم کس وقت ہم مسجدوں میں آتے ہیں؟ ہمیں کاروبار نے گھیر رکھا ہے، ہمیں گھر کی ٹیلی ویژنوں نے گھیر رکھا ہے، ہاتھ کے موبائل فونوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، بیوی بچوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، دنیا کی آسائشوں نے، دنیا کے کاروبار نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ جمعہ کے ایک فریضے کہ ایسا عید المومنین جس کو کہا گیا ہے، جمعہ کے دن بھی ہم غفلت برتتے ہیں، جمعہ کے دن بھی ہم اہتمام نہیں کرتے، تو اندازہ کیجئے کہ ہم عمل کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت، پھر ہمیں وہ عزت اور مقام ملنا کا جو ہم چاہتے ہیں ہمیں کیسے ملے گا، جبکہ عمل کے اعتبار سے ہم کس قدر کمزور ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا جو منوایا لوگوں کے سامنے، باوجود خلت میں رہنے کے، وہ ایک تو عقیدہ تھا، دوسرا ان کی وہ ذات تھی، عملی زندگی تھی، جس کو لوگ دیکھ کر دور تھے تو آپ کے دشمن تھے، لیکن جب آپ کے قریب ہوتے، آپ کی عملی زندگی کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو بالکل عدل کی زندگی ہے، یہ انصاف کی زندگی ہے۔ آپ وہ بات کہتے نہیں ہیں جس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں، ہماری اپنی مجلسیں، ہماری اپنی محفلیں، ہم کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، دوسروں پر تنقید کرنے کے لیے تو ہم بہت زیادہ آگے رہتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے میرے بھائی اور بزرگوں، جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم فرائض کے اندر بھی کوتاہی برتتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور وقت کے قاضی بھی ہیں۔ آپ کے سامنے ایک شخص کا مقدمہ پیش ہوتا ہے، عدالت کا کمرہ ہے، کمرہ عدالت ہے، آپ قاضی کے منصب پر، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس شخص کا مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو جانتے نہیں تھے، اس شخص سے متعارف نہیں تھے، تو مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو جانتا ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، امیر المومنین میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو طلب کیا، اور آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو وٹنس باکس میں اس کو کھڑا کیا اور اس سے 3 سوال کیے۔ اس سے پوچھا، تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اس شخص کو تم جانتے ہو، اس شخص سے تم متعارف ہو، اس شخص کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ بہت اچھا شخص ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے سوال کیا، گواہ دینے والے سے سوال کیا، وٹنس دینے والے شخص سے یہ سوال کیا، 3 سوال کیا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس کو جانتے ہو، کہ حل انت جارہ، کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ لا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین میں اس کا کبھی پڑوسی تھا نہیں اور نہ ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے دوسرا سوال کیا، کہ دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا تم نے حل سافرتا معه، کیا تم نے اس شخص کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ تو وہ شخص پھر کہتا ہے سوچ کر کہ لا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین میں نے اس شخص کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا ہے، کبھی سفر بھی نہیں کیا ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال اس شخص سے کیا کہ حل عاملتہ بالدینار والدرہم، کیا تم نے اس شخص کے ساتھ کوئی لینے دینے کا معاملہ کیا ہے؟ وہ شخص سوچتا ہے
پھر کہتا ہے امیر المومنین سے، لا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، میں اس کے ساتھ کبھی کوئی فائنانس کی ڈیلنگ کبھی نہیں میں نے نہیں کی ہے، نہ اس کے ساتھ تجارت کی ہے، نہ لینے دینے کا کوئی معاملہ نہیں کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص پر کہ وہ شخص کہتے ہیں، لعلک رأیتہ یصلی ویرکع ویسجد فی المسجد، کیا شاید کہ تم اس شخص کو مسجد میں دیکھ لیے ہو کہ وہ رکوع کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ یہ شخص بہت اچھا ہے۔ عمر فاروق نے کہا، صرف ایک شخص کا نماز پڑھنا اس کے اچھے ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، فصاح بہ عمر۔ اور روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاؤٹ کیا اس شخص پہ، اس پہ غصہ ہوئے اور اس سے کہا کہ اذهب وانت لا تعرف، تم جاؤ اپنے مقام پہ جا کے بیٹھ جاؤ، تم اس کی گواہی دے نہیں سکتے کیونکہ تم اس کو جانتے نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکاوت، ان کا ذہن، ان کے فیصلے اور ان کی جو سیاست، ان کا جو معاملہ، ان کا جو وقار، میرے بھائی اور بزرگوں، ایک دنیا ان کو مانتی ہے۔ آج بھی ان کی سیرت سے، ان کے فیصلوں سے پورا یورپ فائدہ اٹھاتا ہے، اور ان کے دور عمارت کی جو 10 سال تھے اس میں جو کارنامے انہوں نے دیے، ان کارناموں سے آج دنیا استفادہ کرتی ہے۔ دیکھیے اس واقعے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے اچھے اور برے ہونے کے لیے بہترین کرائٹیریا ہمیں دیا ہے، معیار دیا ہے کہ ایک شخص کے اچھے ہونے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے معاملات کو ایک اکٹھے پیش کر کے ہمیں ایک بہترین مثال اور نمونہ دیا۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز فرمایا کہ تم اس کے کیا پڑوسی تھے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو جاتا ہے، وہ اس طرح سے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی آپ کے بغل میں رہتا ہے تو آپ گویا کہ اس کے آدھے زندگی کے معاملات سے واقف ہو کر ہی رہتے ہیں کہ وہ کب آتا ہے، کب جاتا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے پاس کیسے حضرات آتے ہیں، اور وہ کن حضرات کے ساتھ آتا جاتا ہے، وہ کن حضرات کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ رحم کے معاملات ہے یا لڑائی جھگڑے کے معاملات ہے، اس کے اخلاق کیسے ہے، ساری کی ساری چیزیں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے کے بغل میں رہ کر اپنی شخصیت کا وہ اچھی طرح سے تعارف کرا دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک اچھا پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتا ہے، تکلیف اسے پہنچتی ہے تو بھی وہ صلح صفائی کا معاملہ کرنے کی وہ پوری جد و جہد اور محنت کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے غیر مسلم پڑوسی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر کے اپنے پڑوسی کے ساتھ راضی رہنے کی وہ پوری جد و جہد اور محنت کرتا ہے۔ لیکن آج آپ ذرا غور کر کے دیکھیں اپنی زندگیوں میں، ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ معمولی باتوں پر وہ مسلمان دوسرے اقوام کے لوگوں کو چھوڑیے، ایک مسلمان اپنے پڑوسی مسلمان کے ساتھ اس کا سلوک ٹھیک نہیں، ان کی عورتوں کا سلوک ٹھیک نہیں، چھوٹی باتوں پر مہینوں چھوڑیے سالوں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، سالوں ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے سارے جتن کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک پڑوسی گواہی دے سکتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ شخص اچھا ہے یا برا ہے۔ اور دوسری بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس شخص سے پوچھی تھی، کیا پوچھی تھی؟ اس شخص سے یہ پوچھی تھی کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا تھا؟ کیا سفر کیا تھا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، سفر کے ذریعے سے بھی ایک انسان کے اخلاق اچھی طرح سے سامنے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے وہ چاہے بس کا سفر ہو، چاہے وہ ٹرین کا سفر ہو، ایون سڑک پہ چلتے ہوئے آپ اپنی گاڑیاں چلا رہے ہیں، آپ سامنے آنے والی گاڑی کے اخلاق سے، چلانے والے کے اخلاق سے آپ واقف ہو جاتے ہیں۔ یہ چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو، آٹو چلانے والا ہو، کار چلانے والا ہو، بس چلانے والا ہو، یا جو ہے کوئی اور چیز سواری پہ وہ جو ہے ہو، اندر ہو یا خود چلا رہا ہو، آپ دیکھیں گے کہ ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں یا کہہ لیجیے کہ بس کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں بس کے اندر، ایک بزرگ آ گئے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، آپ جوان ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، دیکھتے کیا ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس بوڑھے شخص کو جو
بالکل کمزور ہے اس کو بیٹھنے کی آپ آفر نہیں کرتے, آپ خود غرض بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مسلمان کبھی ایسا تصور کر نہیں سکتا اپنی زندگی میں کہ کمزور کو وہ کمزور حالت میں, پریشانی کی حالت میں اس کو چھوڑ دے. ایک مسلمان کبھی ایسا سلوک کبھی کر نہیں سکتا ہے. ایک خاتون آ جاتی ہے آپ کے بس کے اندر, آپ کی ٹرین کے اندر, وہ کھڑی ہوئی ہے, وہ پردہ دار ہے, وہ حجاب کرتی ہے, یا مان لیجئے کہ وہ حجاب نہیں کرتی ہے, غیر مسلم خاتون ہے, لیکن پھر بھی مردوں کی بھیڑ کے اندر وہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے حیا اور شرم محسوس کرتی ہے. لیکن ایک حیا دار, ایک مسلمان, با اخلاق مسلمان اپنے اخلاق کی بدولت, اپنے دین کے بدولت اس کا دل تڑپ جاتا ہے, اسے کہتا ہے کہ خود اٹھ جاتا ہے, اس کو بٹھاتا ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائی اور بزرگوں, آپ دیکھیں ایک مسافر دوسرے مسافروں کے ساتھ طرح طرح کے اس کے اخلاق سامنے آ جاتے ہیں. اس کی آنکھ کیا کرتی ہے, کیا کیا گھور رہی ہے, کن کن پر اس کی نظر ہے, وہ معلوم ہو جاتا ہے. اس کے کان کیا کر رہے ہیں, کیسی کیسی چیزیں وہ سن رہا ہے, وہ کتنی خیانت کر رہا ہے, وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. پھر معاملات کے اندر دیکھیے, ٹرینوں کے اندر, بسوں کے اندر سامان رکھنے کے لیے کتنے ہم لڑ جاتے ہیں. حتیٰ کہ لوگ حج پہ جاتے ہیں, حج جیسے فریضے کو انجام دینے کے لیے آپ دیکھیں حاجیوں کو, آپ دیکھیں گے معمولی باتوں پہ بسوں کے اندر لڑتے ہیں. اور اس قدر تیز ترار لڑائی, احرام کا کپڑا پہنے ہوئی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھ لے, حج کر لے تو ہم مسلمان ہو گئے اور ہمیں عزت ملے, وقار ملے, درجہ ملے, مرتبہ ملے. یہ میرے بھائی اور بزرگوں, یہ اصل عبادت کی تیاری کے سامان ہے. نماز مسلمان کو اصل عبادت کی تیاری کے لیے وہ تیار کرتی ہے. وہ ربانی, اپنی شخصیت کو ربانی بنانے کی تیاری میں نماز سب سے اہم ضرور کردار ادا کرتی ہے. لیکن نماز پڑھنا صرف ایک مسلمان کا کافی نہیں ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, نماز کے ساتھ اس کی ساری زندگی بھی مسلمان ہونی چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ سفر کے اندر اس انسان کے اخلاق کہ وہ اچھا ہے برا ہے, ایک انسان اپنا تعارف اچھی طرح سے کرا دیتا ہے. تیسری چیز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے اندر جو پوچھی تھی وہ یہ ہے کہ حل عاملتہ بالدینار والدرہم, کیا تم نے اس شخص کے ساتھ کوئی لینے دینے کا, فائنانس کا کوئی معاملہ کیا ہے, یا قرض کا معاملہ کیوں نہ ہو, کسی کو قرض دیا ہے یا کسی کے ساتھ تجارت کی ہے. تو ایک کیا فیعرف بہ ورع الرجل, آگے بتاتے ہیں کہ معاملے کے ذریعے سے انسان کا تقوی معلوم ہو جاتا ہے. معاملے کے ذریعے سے, فائنانس ڈیلنگ کے ذریعے سے انسان کا حقیقی تقوی معلوم ہو جاتا ہے. تقوی صرف نماز سے نہیں معلوم ہوتا ہے, تقوی معاملات سے معلوم ہوتا ہے. معاملات کے ذریعے سے انسان کی اچھی طرح پہچان ہو جاتی ہے کہ اس کی کسی نے قرض آپ کو دیا, یہ وعدہ کیا کہ 6 مہینے کے بعد آپ کو دینا ہے واپس, تو 6 مہینے کے بعد نہ وہ شخص نہ اس گلی میں نظر آتا ہے, نہ اس مسجد میں نظر آتا ہے, وہ غائب ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, ذرا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے. تجارت ہم کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس سے وعدہ کیا, اتنے میں سودا ہو گیا, لیکن ایک دوسرا شخص آ جاتا ہے اور لگتا ہے آپ کو کہ اس سے بہت زیادہ رقم آپ کو مل رہی ہے. آپ اپنی زبان سے پھر جاتے ہیں, آپ جو ہے اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں. جس کے ساتھ معاملہ کر چکے ہیں اس معاملے کو رد کر کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کر دیتے ہیں, پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کیا کیا نہیں کرتے ہیں. آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے, آپ کے سر پہ ٹوپی ہے, آپ کرتا پہنتے ہیں, آپ پاجامہ پہنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود دھوکہ دیتے ہیں, اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں, اس کے باوجود آپ طرح طرح کے گناہ کے کام کرتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں, کیسے آپ کو عزت ملے گی, کیسے آپ کو درجہ ملے گا, کیسے آپ کو شرف ملے گا؟ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. آج مسلمانوں کو عزت اور درجہ اور مرتبہ چاہیے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا, 2.25 ارب مسلمان دنیا کے اندر ہونے کے باوجود ان کے ساتھ دنیا جو گاجر اور مولی کی طرح سلوک کر کے انہیں فنا اور برباد کر رہی ہے, جیسے چاہے انہیں سلوک کر رہی ہے. 28-29 ملک مسلمانوں کے ہونے کے باوجود ان کی حیثیت بالکل جو ہے غبارے کی طرح ہے, ہوا نکل جاتی ہے. جس کا سبب میرے بھائی اور بزرگوں, بڑے غور کے ساتھ, بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ ہم پھر یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا, ہم جب تبصرہ کرنے پر آتے ہیں ہمیشہ تبصرہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے, لیکن ہم کبھی اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتے ہیں. جبکہ آپ کی خبر میں آپ ہوں گے, آپ کا معاملہ ہوگا. سب سے پہلے تو انسان کو اپنی زندگی درست کرنا ہے. ہم میں کا ہر فرد یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لے گا, تو دیکھیے ہر شخص اگر وہ اپنی اصلاح کر لے تو معاشرہ
اچھے لوگوں کا بن جائے گا. جب معاشرہ اچھے لوگوں کا بن جائے گا تو محلہ اچھے لوگوں کا بن جائے گا. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم یورپ میں جو ہے بتاتے ہیں، ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان کسی گلی میں جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان کے تعلق سے کہ کتنے اچھے کیریکٹر کا ایک مسلمان ہماری گلی میں آیا ہے. ہماری بچیاں محفوظ ہیں، ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہماری سڑکیں محفوظ ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، ایسا ہونا چاہیے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ جس گلی میں مسلمان رہنے کے لیے جاتا ہے وہاں سے دوسرے لوگ گلی چھوڑ کے جانے لگتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ ہم سے خوف کیوں ہے لوگوں کو؟ ہم سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک مسلمان کو بالخصوص غیر مسلموں کے ساتھ اگر وہ جیتا ہے تو اسے بہت زیادہ جتن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ ملٹی فیتھ ملٹی ریلیجس سوسائٹی کا ملک ہے. اس ملک کے اندر آپ کے تعلق سے لوگوں کو بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں. آپ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے آپ اسلام کا بہترین تعارف کرا سکتے ہیں. زبان سے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن آپ کی عملی زندگی کو لوگ دیکھ کر ان کے دل میں ضرور خیال آئے گا، ان کے دل میں ضرور سوال پیدا ہوگا کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں، یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے بننا چاہیے. وہ خود بخود آپ کے اسلام سے، آپ کے دین سے، آپ کی زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوں گے. یہی متاثر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگیوں کو لوگ دیکھتے رہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا. آپ حقیقت میں دیکھ لیے 15 سال تک اسلام جب نازل ہوا، اس جہاد کی کوئی آیتیں نازل نہیں ہوئی، اور جہاد کی 15 سال کے بعد مکے کی 13 سالہ زندگی اور پھر مدینے کی 2 سالہ زندگی، اس کے بعد جہاد کی آیتیں جب نازل ہوئی وہ بھی اپنے دفاع کے لیے، اپنی عزتوں کے دفاع کے لیے، کسی پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں. اسلام رحمت کا دین ہے، محبت کا دین ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی عورتوں کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے جہاد کی آیتیں نازل فرمایا. ورنہ اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہے کسی کو ماریں، کسی کو قتل کریں. اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. ہماری ایک ایک شخص کی زندگی بھی دوسروں کے لیے رحمت بننی چاہیے. جب ہم ایسے بنیں گے، عقیدے کے اعتبار سے ہم مضبوط ہوں گے، عمل کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے، تو دیکھیے عزت خود بخود ہمیں ملے گی اور ہمیں سر بلندی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی مسلمان بن کر اسلام کا حقیقی تعارف پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.